وہ بظاہر ایک کامیاب آدمی بن چکا تھا، گاڑی، بنگلہ، بہترین نوکری اور وہ سب کچھ تھا اس کے پاس جو آج کل ایک کامیاب شخص کہلانے کے لیے ضروری شمار کیا جاتا ہی۔ اس نے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر مہنگی سوسائٹی میں گھر لے لیا تھا، شادی بھی اونچے خاندان کی لڑکی سے کر لی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ایک ان پڑھ عورت ہے، مجھے کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ میری ساس ہے، لہٰذا مجھے ایک علیحدہ گھر لے کر دے دو یا اپنی ماں کو کہیں اور چھوڑ آؤ، اور فی الحال میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ کافی حیران ہوا اور بولا میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس کی روز روز کی ضد اور لڑائی سے تنگ آ کر آخر ایک دن اس نے ہتھیار ڈال دی اور اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ آج رات جب وہ گھر آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں اپنے لختے جگر کو آج اپنے کمرے میں دیکھ کر خوش ہوئی اور بیٹھنے کو بولا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد ماں نے آج اس طرح بجائے اپنے کمرے میں جانے کی سیدھا اس کے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ ماں میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کے تمام احسانات کا بدلہ 4 گنا کر کے آپ کو واپس کر دوں۔ یہ حساب چکتا کر کے میں اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور گھر لے لوں گا، میں اور میری بیوی وہاں رہیں گی اور آپ آرام سے یہاں رہیں گی۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا حساب ذرا لمبا ہی، اس لیے تھوڑا وقت ایک درکار ہوگا۔ وہ بولا کوئی جلدی نہیں، آپ آرام سے کر لیجیے۔ اتنا بول کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات جب کچھ گہری ہونے لگی تو ماں نے ایک جگ میں پانی بھرا اور بیٹے کے کمرے میں جا کر اس کے بستر کی ایک طرف ڈال دیا۔ بیٹے نے جب اس طرف کروٹ لی تو پانی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب دیکھا کہ ماں ہاتھ میں جگ لیے کھڑی ہے اور بستر پر پانی بھی اس نے ہی ڈالا ہے تو وہ چلانے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں بولی کہ بیٹا اپنے بچپن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تو نے میرا بستر اس طرح گیلا کیا تھا اور میں نے غصہ کرنے کی بجائے تمہیں خشک جگہ پر لٹایا اور خود گیلی جگہ لیٹ گئی، بلکہ بعض اوقات اپنے پیٹ پر بھی سلایا۔ سوچا تمہیں بتا دوں حساب چکانا بہت مشکل ہو جائے گا، تم اسی گھر میں رہو، مجھے کہیں بھی ایک کمرے کا گھر لے دو یا تمہارے گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ ہی مجھے دے دو، میں وہیں رہ لوں گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور اداس آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کو کیا جواب دے۔ ماں کچھ دیر تک رکی، اپنے کمرے میں پھر چلی گئی۔ یہ کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا اور سکون کی نیند سو گیا۔ صبح ہوئی، بیوی کو گھر بلایا، اس کی پسند کی کچھ چیز مہیا کرائی اور کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری امی کہاں رہتی ہے، کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو معلوم تو ہے کہ وہ میرے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بیوی نے جواب دیا تو ایک کام کرتے ہیں، اچھا سا ایک گھر لیتے ہیں جس میں تمہاری اور میری ماں رہیں گی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری امی اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہے گی؟ وہاں ان کا کون خیال رکھے گا؟ بیوی نے بجھے بجھے لہجے میں جواب دیا جس طرح آپ کو اپنی امی کا خیال ہی اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ جو اپنی والدہ کا خیر خواہ نہ ہو وہ اچھا انسان نہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ میں اچھا انسان بنوں یا نہیں؟ اس آدمی کی حکمت بھری گفتگو سے بیوی کو بات سمجھ میں آ چکی تھی اور جب رات آئی تو گھر کا منظر بھی عجیب سما پیش کر رہا تھا۔ رات دسترخوان پر ایک ماں، اس کا بیٹا، بہو اور اس کے پوتے پوتیاں مل کر کھانا کھا رہی تھیں، خوشیاں بکھر رہی تھی۔ رات میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو اور زباں پر ایک ہی جملہ تھا کہ یقیناً جو سکون آج ملا وہ سکون ساری زندگی نہ مل سکا۔ جی ہاں، والدین کی خدمت، ان کی خیر خواہی میں دونوں جہاں کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا اور ان کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔